یروشلم ایک ایسی سرزمین جو دنیا کے 3 بڑے ریلیجن کا مقدس ترین مقام ہے، ایک ایسا شہر جس کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنی سلطنتیں تباہ و برباد ہوئی، اور انسانیت نے اس مٹی کے لیے بے دریغ خون بہایا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ خطہ پوری دنیا کے لیے گولڈن سٹی بن گیا؟ مسلمانوں کے لیے یہ ہولی سٹی اس وجہ سے ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ میں بیت اللہ کی تعمیر کی، اسی طرح اس کے 40 سال بعد مسجد اقصی کو بھی انہوں نے بنایا۔ پھر اس کے منہدم ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ دوبارہ مسجد اقصی کی بنیاد ڈالی، جسے بعد میں بیت المقدس کہا گیا۔ دوسری طرف یہودی تو وہ اسے اس وجہ سے ہولی سٹی مانتے ہیں کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو متحد کرنے کے لیے ایک عبادت گاہ بنوائی، جسے یہودی ہیکل سلیمانی یا فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں۔ یہودی اس میں ریڈ ہیفر کی قربانی کرتے تھے، جو رسم یہودیوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا تھا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ مردے کو چھونے سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے، اور اس ناپاکی کو ریڈ ہیفر کی راکھ ہی پاک کر سکتی ہے۔ اور ریڈ ہیفر ایسی گائے کو کہتے ہیں جو مکمل سرخ ہو، اس کی عمر 3 سال ہو اور اس نے کبھی ہل نہ جوتا ہو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 400 سال بعد فرسٹ ٹیمپل کو منہدم کر دیا گیا، لیکن 70 سال بعد فارس کے بادشاہ سائرس تقریب نے یہودیوں کو بخت نصر کے ظلم سے نجات دلانے کے بعد سیکنڈ ٹیمپل بنانے کا حکم دیا، لیکن شاید قدرت کو یہ منظور نہیں تھا اور بنی اسرائیل کے ستارے پھر گردش میں آ گئے، اور ہوا یوں کہ سن عیسوی 70 میں رومن ایمپائر کے حملے نے سیکنڈ ٹیمپل کو بھی منہدم کر دیا، اور اسی دن سے ریڈ ہیفر کی قربانی کا بھی سبب باب ہو گیا۔ لیکن 2000 سال سے لے کر آج تک یہودی اسی ریڈ ہیفر کی تلاش میں ہے، اس لیے کہ ان کا ماننا ہے کہ تھرڈ ٹیمپل کو اسی وقت بنایا جا سکتا ہے جبکہ یہودیوں کے علماء ریڈ ہیفر کی راکھ سے پاک ہو جائیں۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اس قربانی سے ان کا مسیح جلد ہی آئے گا، اور اس عقیدے میں انہیں عیسائیوں کی بھی حمایت حاصل ہے۔ ایک بات جو پوری دنیا سے چھپائی جا رہی ہے وہ یہ کہ گولڈن ٹیمپل کو مسجد اقصی بتایا جاتا ہے، حالانکہ یہ درست نہیں، بلکہ گولڈن ٹیمپل یہ مسجد صخرہ ہے اور اصل مسجد اقصی اس کے ایک قریب میں ہے، اور یہودی مسجد صخرہ کو مسجد اقصی بتا کر اصل مسجد اقصی کو شہید کرنا چاہتے ہیں اور اس کی جگہ پر تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں۔ اگر پورے معاملے پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ قدس کی سرزمین صدیوں سے خون کا پیاسا رہی ہے، مگر آج بھی یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ حقائق، تاریخ اور مذہبی بنیادوں کی روشنی میں یہ سرزمین آخر کس کی ہے؟ حق اور انصاف کے ترازو میں اس کا حقیقی وارث کون ہے؟ یہ فیصلہ تاریخ نہیں بلکہ اب آپ کریں گے۔